آج کے اس معلوماتی جائزے میں چلیے ایک ایسے شاندار سفر پر نکلتے ہیں جو زمین پر زندگی کے آغاز سے لے کر آج تک کے پورے 4 ارب سالوں کی حیرت انگیز کہانی بیان کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ زندگی نے کس طرح اپنا راستہ بنایا، اس حیرت انگیز عمل کی حقیقت کیا ہے اور کون سی باتیں محض افسانہ ہے۔ تو چلیے سیدھے اس سب سے بڑی اور عام غلط فہمی کی طرف آتے ہیں جو اکثر انسانی ابتدا کے حوالے سے زیر بحث رہتی ہے۔ ایک سوال جو بار بار ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا انسان واقعی براہ راست آج کے بندروں سے بنے ہیں؟ اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ ارتقاء کے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ موجودہ بندر اچانک انسان بن گئے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ انسانوں اور بندروں کا ماضی میں ایک مشترکہ آباء و اجداد تھا جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر زندگی کے درخت کا تصور کیا جائے تو تمام موجودہ جاندار اس درخت کی شاخوں کے آخری سرے ہیں جو لاکھوں سال پہلے ایک ہی قدیم تنے سے پھوٹے تھے۔ ہمارا آج کا یہ جائزہ ان 4 اہم حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا، ارتقاء کا انجن۔ دوسرا، زندگی کے درخت کی کھوج۔ تیسرا، ممالیہ جانوروں کا عروج۔ اور چوتھا، ایک سائنسی حقیقت۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ ارتقاء کا انجن آخر کام کیسے کرتا ہے؟ اس عمل کی بنیاد ان اصولوں پر ہے جو چارلز ڈارون نے 1859 میں متعارف کروائے تھے۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ اکثر سمجھا جاتا ہے کہ فٹ ہونے کا مطلب سب سے بڑا یا جسمانی طور پر طاقتور ہونا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کے لحاظ سے بہترین طور پر ڈھل جانا۔ مثال کے طور پر، جب خوراک کی کمی ہوئی تو ڈائناسورز کا اپنے جسمانی سائز کو چھوٹا کر لینا بھی ارتقائی لحاظ سے ایک فٹنس تھی۔ اور اسی طرح گرمیوں میں جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے انسانوں کے جسم سے بالوں کا کم ہو جانا بھی ماحول کے مطابق ڈھلنے کا ہی ایک شاندار طریقہ تھا۔ عموماً صرف جینیاتی تبدیلیوں اور قدرتی انتخاب کو ہی ارتقاء سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ارتقاء کو 4 مختلف قوتیں مل کر چلاتی ہیں۔ ان میں جینیٹک ڈرفٹ اور ہجرت کرنے والی آبادیوں کے درمیان جینز کا تبادلہ یعنی جین فلو بھی پوری طرح شامل ہے۔ یہ چاروں قوتیں مل کر زندگی کی سمت طے کرتی ہیں۔ اس بات کی ایک انتہائی دلچسپ مثال دیکھیے۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ آج امریکہ اور کینیڈا میں موجود 2.5 لاکھ ایمش لوگوں کا سلسلہ نسب محض 200 کے قریب بانیوں سے جا ملتا ہے؟ چونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی ہی کمیونٹی میں شادیاں کیں، اس لیے یہ جینیٹک ڈرفٹ کی ایک بہترین اور زندہ مثال ہے جہاں مخصوص خصوصیات ایک چھوٹے سے گروہ سے پوری آبادی میں پھیل گئیں۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، یعنی زندگی کے درخت کی کھوج۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پانی کے اندر زندگی کے ابتدائی آغاز سے لے کر اب تک یہ سفر کیسے آگے بڑھا۔ زندگی کی شروعات 4 ارب سال پہلے پانی میں بالکل سادہ RNA یعنی فوکا کے طور پر ہوئی۔ پھر تقریباً 3.8 ارب سال پہلے یہ ایک یک خلوی آباء و اجداد لوکا میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا انقلاب آیا جب 2.2 ارب سال پہلے سائنو بیکٹیریا کی بدولت فضا میں آکسیجن بھر گئی، جس نے بالآخر 90 کروڑ سال پہلے پیچیدہ اور کثیر خلوی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اور اب ذرا اس حقیقت پر غور کریں جو کسی کو بھی دنگ کر سکتی ہے۔ آج بھی ایک انسانی جسم میں خلیات کی اکثریت خود انسان کی نہیں ہے۔ ہمارے جسم کے صرف 43% خلیات انسانی ہیں، جبکہ باقی 57% بیکٹیریا، وائرس اور فنگس پر مشتمل ہیں۔ ہم انسان دراصل ان ننھے خردبینی جانداروں کا ایک چلتا پھرتا وراثت میں ملا ہوا ایکو سسٹم ہے۔ ارتقاء کا یہ سفر رکنے والا نہیں تھا۔ 55.5 کروڑ سال پہلے 2 طرفہ ہمانگی رکھنے والے چھوٹے کیڑوں کا ظہور ہوا۔ پھر 48 کروڑ سال پہلے ریڑھ کی ہڈی والے پہلے جاندار سامنے آئے، اور 37.5 کروڑ سال پہلے تو کمال ہی ہو گیا جب سمندری مخلوقات نے اپنے پروں کو اس طرح ارتقاء دیا کہ وہ پانی سے نکل کر خشکی پر قدم رکھ سکیں۔ اب ہم اپنے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں، ممالیہ جانوروں کا عروج۔ جب ایک ہولناک شہابیہ کے ٹکرانے سے زمین پر راج کرنے والے ڈائناسورز کا مکمل خاتمہ ہو گیا تو اچانک پورا ماحولیاتی نظام خالی ہو گیا۔ اس خالی پن نے ابتدائی ممالیہ جانوروں کو پھلنے پھولنے کا ایک بہترین موقع فراہم کر دیا۔ پھر یہ ممالیہ جانور اپنے بچوں کی پرورش کے مختلف طریقوں کے لحاظ سے 3 شاخوں میں بٹ گئے۔ مونوٹریمز انڈے دینے لگے، مارسوپیلز نے اپنے بچوں کو ایک تھیلی میں محفوظ رکھنا شروع کیا، اور پلیسنٹلز کے بچے بچہ دانی میں پروان چڑھنے لگے۔ اس تمام عمل اور دنیا بھر میں ان کے پھیلاؤ پر براعظموں کے ٹوٹنے اور الگ ہونے کا بہت گہرا اثر تھا۔ یہاں ارتقاء کا ایک انتہائی دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ ارتقاء کبھی بھی ایک سیدھی لکیر میں سفر نہیں کرتا،
بلکہ یہ ہر اس سمت میں ہوتا ہے جہاں حالات سازگار ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ خشکی پر رہنے والے کچھ جانداروں نے دوبارہ سمندر کا رخ کر لیا۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں کہ اس کی وجہ سے ویل اور ڈولفن مچھلیوں کے مقابلے میں گایوں اور بھینسوں کے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں؟ اور اب ہم اس جائزے کے آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں، جو کہ ارتقاء کی سائنسی حقیقت پر مبنی ہے۔ آئیے اس 4 ارب سالہ عمل پر جدید سائنس کیا کہتی ہے، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ تعلیمی نصاب اور سیاست میں اس موضوع پر اکثر مختلف آراء اور مزاحمت دیکھنے کو ملتی ہے، جن کی مکمل غیر جانبداری سے رپورٹنگ کی گئی ہے۔ لیکن اگر صرف خالص سائنسی برادری کی بات کی جائے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 97% سائنسدان ارتقاء کو ایک دستاویزی اور ناقابل تردید حقیقت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ ایک اور عام تاثر یہ ہے کہ ارتقاء کو مکمل ہونے میں ہمیشہ لاکھوں سال لگتے ہیں۔ حالانکہ حال ہی میں کرونا وائرس کا ہماری آنکھوں کے سامنے تیزی سے تبدیل ہو کر ڈیلٹا اور اومیکرون جیسے ویریئنٹس میں بدل جانا ارتقائی قوتوں کا براہ راست ثبوت ہے۔ ہم نے ان حیاتیاتی قوتوں کو تیزی سے اپنے سامنے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس تمام معلوماتی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے دستاویزی فلم آل دیٹ بریتھز کا یہ جملہ بہت گہرا مفہوم رکھتا ہے کہ زندگی ایک تعلق ہے، ہم ہوا کی ایک برادری ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس کرۂ ارض پر ارتقائی تاریخ کے آئینے میں ہر زندہ مخلوق ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اس حیرت انگیز سفر کے اختتام پر ایک گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اگر آج زمین پر موجود تمام انواع ایک انتہائی پیچیدہ اور خوبصورت ہم آہنگی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، تو انسانی اقدامات آنے والے کل کی ارتقائی شاخوں کو کیسے تشکیل دیں گے؟ مستقبل کے زندگی کے درخت کی اگلی شاخ آخر کیسی نظر آئے گی؟ یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے جو مزید جاننے اور غور کرنے کی جستجو پیدا کرتا ہے۔